ناخلف لوگوں کی یہاں صفات بیان کی گئی ہیں، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ ان کے بعد کچھ ایسے لوگ آئیں گے کہ وہ ایسی باتیں کریں گے جن پر وہ عمل نہیں کریں گے، اور وہ ایسے عمل کریں گے جن کا انہیں حکم نہیں دیا جائے گا۔ تو جو اپنے ہاتھ سے جہاد کرے وہ مومن ہے، جو اپنی زبان سے جہاد کرے تو وہ مومن ہے، جو اپنے دل سے جہاد کرے تو وہ مومن ہے، اور اگر یہ بھی نہ ہو تو خشخاش کے دانے برابر بھی ایمان نہیں رہتا۔ یعنی ایسے لوگوں کو سمجھانا چاہیے زبان سے بھی اور ہاتھ سے بھی، یعنی جیسے اپنے بچے ہیں اور وہ چھوٹے ہیں ابھی 10 سال کے بعد بھی اگر نماز نہیں پڑھتے تو جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ان کو مار بھی سکتے ہیں، تاکہ وہ اگر پیار محبت سے اور سمجھانے سے، واعظ نصیحت سے نہیں سمجھتے تو سختی سے سمجھے، حتیٰ کہ نماز ان کی عادت ہو جائے اور پھر اس کے بعد زندگی میں وہ اس پر چلتے رہیں۔ تو بات یہ ہو رہی ہے کہ ان چنے ہوئے لوگوں، انعام یافتہ لوگوں کے بعد آنے والے برے اور شریر لوگوں کا فسق و فجور کیا ہے، کیا صفت ہے، کیا دلیل ہے کہ اضاعوا الصلاۃ، انہوں نے نماز کو ضائع کر دیا، نماز کو چھوڑ دیا، یا یہ کہ شریعت کے مطابق اسے ادا نہیں کیا، اس میں سستی دکھائی، اس میں اہمال کیا، یعنی اسے نگلیکٹ کر دیا یا اس سے منع کر دیا۔ یہ لوگ اللہ سے ڈرنے والے لوگ نہیں تھے۔ مجاہد کہتے ہیں کہ اس سے مراد اس امت کے وہ لوگ ہیں جو راستوں میں جانوروں اور گدھوں کی طرح ایک دوسرے پر سوار ہوتے ہیں، نہ تو وہ آسمان میں اللہ سے ڈرتے ہیں اور نہ زمین میں لوگوں سے شرم کرتے ہیں۔ یعنی انہوں نے بے حیائی اور برائی کے طریقے اپنا لیے اور جس کام کے لیے انہیں پیدا کیا گیا تھا اس کام کو انہوں نے چھوڑ دیا۔